بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایپیسوڈ 4۔ آگے بڑھو اور صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالو۔ آج دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابل نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے کہ تمہیں حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی تائید حاصل ہے۔ 3000 رومی سپاہیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں پہن رکھی تھیں تاکہ میدان جنگ سے فرار ہونے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے۔ رومیوں کے یہ تیور اور انداز دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نئے سرے سے اسلامی فوج کو ترتیب دیا اور مجاہدین کو 36 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ایسی خون ریز جنگ ہوئی کہ یرموک کا میدان انسانی لاشوں سے پٹ گیا۔ اس معرکہ آرائی میں 1 لاکھ کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور 3000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا۔ جب قیصر روم کو اس عبرتناک شکست کی خبر ملی تو شدت غم سے اس کا سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو گیا۔ پھر وہ انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں سینہ کوبی کرتا ہوا شام سے قسطنطنیہ چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا قاصد فتح عظیم کا مژدہ لے کر برق رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنگ قادسیہ کی طرح جنگ یرموک کا نتیجہ جاننے کے لیے کئی راتوں سے جاگ رہے تھے۔ پھر جب قاصد نے لشکر اسلام کی سربلندی اور سرخروئی کی خبر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مضطرب ہو کر مسند خلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے۔ معبود حقیقی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان مبارک پر یہ مقدس کلمات جاری تھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایران کے بعد دوسری عظیم طاقت روم کا غرور بھی خاک میں مل گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فلسطین کی جنگی مہم حضرت عمرو بن العاص کے سپرد کی تھی، مگر درمیان میں جنگ یرموک چھڑ جانے سے وہ مہم ادھوری رہ گئی تھی۔ قیصر روم کے اقتدار کا خاتمہ ہوتے ہی حضرت عمرو بن العاص نے آگے بڑھ کے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے کچھ دنوں تک مدافعت کی مگر ان کی عسکری قوت بکھر چکی تھی، اس لیے مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں آ کر صلح کا معاہدہ تحریر کریں۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی قاصد کو ایک خط دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ عبارت درج تھی: اگر امیر المومنین بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئیں تو بیت المقدس جنگ و جدل اور خون ریزی کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر کے بلا تاخیر فلسطین کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں سے چلے گئے۔ جابیہ کے مقام پر اسلامی فوج کے اعلیٰ افسروں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا۔ اس وقت یہ فوجی افسر ایران کے قیمتی ریشمی کپڑوں کی قبائیں پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے۔ تم لوگوں نے اتنی جلدی اسلامی سادگی کو چھوڑ کر اجمیوں کی عادتیں اختیار کر لی ہیں۔ فوجی افسران نے ریشمی قباؤں کے دامن اٹھا کر دکھائے جن کے نیچے جنگی ہتھیار موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ بیت المقدس کے عیسائی رئیس بھی جابیہ پہنچ گئے۔ پھر اسی مقام پر وہ تاریخ ساز معاہدہ تحریر کیا گیا جس کی تفصیلات حسب ذیل ہیں۔ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے ایلیا کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے۔ ان کے گرجاؤں میں نہ سکونت اختیار کی جائے گی اور نہ ہی وہ ڈھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطے اور چار دیواریاں بھی محفوظ رہیں گی۔ نہ ان کی سلیبوں کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایلیا میں ان لوگوں کے ساتھ یہودی رہنے نہیں پائیں گے۔ ایلیا والوں پر فرض ہے کہ وہ دوسرے شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں اور یونانیوں کو اپنے علاقے سے نکال دیں۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنی جائے پناہ پر نہ پہنچ جائے، اور ان میں سے جو ایلیا ہی میں سکونت اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی امان ہے، مگر اسے ایلیا والوں کی طرح جزیہ دینا ہوگا۔ ایلیا والوں میں سے جو شخص اپنی جان و مال لے کر یونانیوں کے ساتھ نکل جانا چاہے تو وہ بھی مامون و محفوظ ہیں۔ اس تحریر پر اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرط یہ کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ گواہ ہیں۔ یہ معاہدہ 18 ہجری میں تحریر کیا گیا۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر فوجی افسران نے شہر کے باہر نکل کر امیر المومنین کا استقبال کیا۔ اسلام کے عظیم فاتح کا لباس اتنا معمولی اور فرسودہ تھا کہ اسے دیکھ کر مسلمان فوجیوں کو شرم سی محسوس ہونے لگی، اس خیال سے کہ امیر المومنین کو اس لباس میں دیکھ کر عیسائی کیا کہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے جو ہم کو عزت بخشی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر فاتح ایران و روم یہی بوسیدہ لباس پہنے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصی میں حاضر ہوئے اور چند آیات قرآنی پڑھ کر محراب داؤد کے قریب طویل سجدہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی دنیا پر غالب رہو گے۔ صوبہ تکریت اور الجزیرہ شام اور عراق کے درمیان واقع تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شکست خوردہ ایرانی اور رومی انہی دونوں مقامات پر جمع ہوئے اور اپنے عقائد کے اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ تکریت کا محاصرہ کر لیا۔ پھر ایک خون ریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر نے تکریت پر قبضہ کر لیا۔ بہت ہی مختصر تعداد میں ایرانی اور رومی اپنی جانیں بچا کر فرار ہو سکے، باقی سب کے سب موت کی خوراک بن گئے۔ اسلامی پرچم مزید بلند ہوا اور قسطنطنیہ میں بیٹھے ہوئے مغرور عیسائی بادشاہ قیصر روم کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ پھر وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا اور اسلامی سلطنت سیاسی نشیب و فراز سے دوچار ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 صدیاں گزر گئیں۔